فائنلی میری بھی شادی ہو جائے گی۔ اور وہ بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے کہ اب میری ڈوہیل اور اب اس سے جان چھوٹ جائے گی، کیونکہ وہ اپنی بھابھیوں سے تو بہت ہی زیادہ تنگ ہے اور خود بھی ان کو بہت زیادہ پریشان کرتی رہتی ہے۔ اس لیے وہ بہت خوش ہوتی ہے کہ جب میری شادی ہوگی تو میں ان مصیبتوں سے میری جان ہی چھوٹ جائے گی۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں دیکھیں گے کہ جو مسرت ہوتی ہے وہ روہیل کو کہتی ہے کہ جب سے تمہاری شادی ہوئی ہے تم اپنی بیگم کی ہی باتیں مانتے رہے ہو اور تمہیں ہم سے تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ تو تبھی وہ کہتا ہے کہ اب کیونکہ وہ میری بیوی ہے اس لیے مجھے اس کی بات ماننا پڑتی ہے اور آپ ہمارے باتوں میں مداخلت نہ کیا کریں۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں یہ بھی دیکھیں گے کہ جو فواد ہوتا ہے وہ ثنا سے معافی مانگتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم پلیز مجھے معاف کر دو، آئندہ میں ایسی کوئی مسٹیک نہیں کروں گا۔ تبھی ثنا کہتی ہے کہ اچھا میں تمہیں معاف کرتی ہوں۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں دیکھیں گے کہ جو بشریٰ ہوتی ہے وہ صبا کے پاس جاتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ فواد اور میں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، تو آپ میرا پروپوزل لے کے اماں جان کے پاس آ جائیں۔ تو تبھی صبا اس کو بہت ہی زیادہ باتیں سناتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ تم کیسی گندی لڑکی ہو، تو خود ہی اپنا پروپوزل لے کے میرے گھر پہ آن پہنچی ہو اور تم یہاں سے دفع ہو جاؤ اور آئندہ مجھے کبھی نظر بھی نہ آنا۔ تبھی بشریٰ وہاں سے ڈر کے مارے بھاگ جاتی ہے۔ دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا بشریٰ اور فواد کی شادی ہوگی یا نہیں؟ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، یہاں تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔ جو بجو ہوتی ہے وہ پپلو کو کہتی ہے کہ اب تم میری کہیں پہ شادی کروا دو، تو وہ پپلو اس کے لیے رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ بجو کا ایک رشتہ آتا ہے تو بجو بہت ہی زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اب فائنلی میری بھی شادی ہو جائے گی، اور وہ بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے کہ اب میری ڈوہیل اور اب اس سے جان چھوٹ جائے گی، کیونکہ وہ اپنی بھابھیوں سے تو بہت ہی زیادہ تنگ ہے اور خود بھی ان کو بہت زیادہ پریشان کرتی رہتی ہے۔ اس لیے وہ بہت خوش ہوتی ہے کہ جب میری شادی ہوگی تو میں ان مصیبتوں سے میری جان ہی چھوٹ جائے گی۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں دیکھیں گے کہ جو مسرت ہوتی ہے وہ روہیل کو کہتی ہے کہ جب سے تمہاری شادی ہوئی ہے تم اپنی بیگم کی ہی باتیں مانتے رہے ہو اور تمہیں ہم سے تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ تو تبھی وہ کہتا ہے کہ اب کیونکہ وہ میری بیوی ہے اس لیے مجھے اس کی بات ماننا پڑتی ہے اور آپ ہمارے باتوں میں مداخلت نہ کیا کریں۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں یہ بھی دیکھیں گے کہ جو فواد ہوتا ہے وہ ثنا سے معافی مانگتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم پلیز مجھے معاف کر دو، آئندہ میں ایسی کوئی مسٹیک نہیں کروں گا۔ تبھی ثنا کہتی ہے کہ اچھا میں تمہیں معاف کرتی ہوں۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں دیکھیں گے کہ جو بشریٰ ہوتی ہے وہ صبا کے پاس جاتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ فواد اور میں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، تو آپ میرا پروپوزل لے کے اماں جان کے پاس آ جائیں۔ تو تبھی صبا اس کو بہت ہی زیادہ باتیں سناتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ تم کیسی گندی لڑکی ہو، تو خود ہی اپنا پروپوزل لے کے میرے گھر پہ آن پہنچی ہو اور تم یہاں سے دفع ہو جاؤ اور آئندہ مجھے کبھی نظر بھی نہ آنا۔ تبھی بشریٰ وہاں سے ڈر کے مارے بھاگ جاتی ہے۔ دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا بشریٰ اور فواد کی شادی ہوگی یا نہیں؟ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، یہاں تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔ جو بجو ہوتی ہے وہ پپلو کو کہتی ہے کہ اب تم میری کہیں پہ شادی کروا دو، تو وہ پپلو اس کے لیے رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ بجو کا ایک رشتہ آتا ہے تو بجو بہت ہی زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اب فائنلی میری بھی شادی ہو جائے گی، اور وہ بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے کہ اب میری ڈوہیل اور اب اس سے جان چھوٹ جائے گی، کیونکہ وہ اپنی بھابھیوں سے تو بہت ہی زیادہ تنگ ہے اور خود بھی ان کو بہت زیادہ پریشان کرتی رہتی ہے۔ اس لیے وہ بہت خوش ہوتی ہے کہ جب میری شادی ہوگی تو میں ان مصیبتوں سے میری جان ہی چھوٹ جائے گی۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں دیکھیں گے کہ جو مسرت ہوتی ہے وہ روہیل کو کہتی ہے کہ جب سے تمہاری شادی ہوئی ہے تم اپنی بیگم کی ہی باتیں مانتے رہے ہو اور تمہیں ہم سے تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ تو تبھی وہ کہتا ہے کہ اب کیونکہ وہ میری بیوی ہے اس لیے مجھے اس کی بات ماننا پڑتی ہے اور آپ ہمارے باتوں میں مداخلت نہ کیا کریں۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں یہ بھی دیکھیں گے کہ جو فواد ہوتا ہے وہ ثنا سے معافی مانگتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم پلیز مجھے معاف کر دو، آئندہ میں ایسی کوئی مسٹیک نہیں کروں گا۔ تبھی ثنا کہتی ہے کہ اچھا میں تمہیں معاف کرتی ہوں۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں دیکھیں گے کہ جو بشریٰ ہوتی ہے وہ صبا کے پاس جاتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ فواد اور میں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، تو آپ میرا پروپوزل لے کے اماں جان کے پاس آ جائیں۔ تو تبھی صبا
اس کو بہت ہی زیادہ باتیں سناتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ تم کیسی گندی لڑکی ہو، تو خود ہی اپنا پروپوزل لے کے میرے گھر پہ آن پہنچی ہو، اور تم یہاں سے دفع ہو جاؤ اور آئندہ مجھے کبھی نظر بھی نہ آنا۔ تبھی بشریٰ وہاں سے ڈر کے مارے بھاگ جاتی ہے۔ دوستو، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا بشریٰ اور فواد کی شادی ہوگی یا نہیں؟ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، یہاں تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔ جو بجو ہوتی ہے وہ پپلو کو کہتی ہے کہ اب تم میری کہیں پہ شادی کروا دو، تو وہ پپلو اس کے لیے رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ بجو کا ایک رشتہ آتا ہے تو بجو بہت ہی زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اب فائنلی میری بھی شادی ہو جائے گی، اور وہ بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے کہ اب میری دھویل اور اب اس سے جان چھوٹ جائے گی، کیونکہ وہ اپنی بھابھیوں سے تو بہت ہی زیادہ تنگ ہے اور خود بھی ان کو بہت زیادہ پریشان کرتی رہتی ہے۔ اس لیے وہ بہت خوش ہوتی ہے کہ جب میری شادی ہوگی تو میں ان مصیبتوں سے میری جان ہی چھوٹ جائے گی۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں دیکھیں گے کہ جو مسرت ہوتی ہے وہ روہیل کو کہتی ہے کہ جب سے تمہاری شادی ہوئی ہے تم اپنی بیگم کی ہی باتیں مانتے رہے ہو اور تمہیں ہم سے تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ تو تبھی وہ کہتا ہے کہ اب کیونکہ وہ میری بیوی ہے اس لیے مجھے اس کی بات ماننا پڑتی ہے، اور آپ ہمارے باتوں میں مداخلت نہ کیا کریں۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں یہ بھی دیکھیں گے کہ جو فواد ہوتا ہے وہ ثنا سے معافی مانگتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم پلیز مجھے معاف کر دو، آئندہ میں ایسی کوئی مسٹیک نہیں کروں گا۔ تبھی ثنا کہتی ہے کہ اچھا میں تمہیں معاف کرتی ہوں۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں دیکھیں گے کہ جو بشریٰ ہوتی ہے وہ صبا کے پاس جاتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ فواد اور میں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، تو آپ میرا پروپوزل لے کے اماں جان کے پاس آ جائیں۔ تو تبھی صبا اس کو بہت ہی زیادہ باتیں سناتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ تم کیسی گندی لڑکی ہو، تو خود ہی اپنا پروپوزل لے کے میرے گھر پہ آن پہنچی ہو، اور تم یہاں سے دفع ہو جاؤ اور آئندہ مجھے کبھی نظر بھی نہ آنا۔ تبھی بشریٰ وہاں سے ڈر کے مارے بھاگ جاتی ہے۔ دوستو، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا بشریٰ اور فواد کی شادی ہوگی یا نہیں؟ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، یہاں تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔ جو بجو ہوتی ہے وہ پپلو کو کہتی ہے کہ اب تم میری کہیں پہ شادی کروا دو، تو وہ پپلو اس کے لیے رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ بجو کا ایک رشتہ آتا ہے تو بجو بہت ہی زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اب فائنلی میری بھی شادی ہو جائے گی، اور وہ بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے کہ اب میری دھویل اور اب اس سے جان چھوٹ جائے گی، کیونکہ وہ اپنی بھابھیوں سے تو بہت ہی زیادہ تنگ ہے اور خود بھی ان کو بہت زیادہ پریشان کرتی رہتی ہے۔ اس لیے وہ بہت خوش ہوتی ہے کہ جب میری شادی ہوگی تو میں ان مصیبتوں سے میری جان ہی چھوٹ جائے گی۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں دیکھیں گے کہ جو مسرت ہوتی ہے وہ روہیل کو کہتی ہے کہ جب سے تمہاری شادی ہوئی ہے تم اپنی بیگم کی ہی باتیں مانتے رہے ہو اور تمہیں ہم سے تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ تو تبھی وہ کہتا ہے کہ اب کیونکہ وہ میری بیوی ہے اس لیے مجھے اس کی بات ماننا پڑتی ہے، اور آپ ہمارے باتوں میں مداخلت نہ کیا کریں۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں یہ بھی دیکھیں گے کہ جو فواد ہوتا ہے وہ ثنا سے معافی مانگتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم پلیز مجھے معاف کر دو، آئندہ میں ایسی کوئی مسٹیک نہیں کروں گا۔ تبھی ثنا کہتی ہے کہ اچھا میں تمہیں معاف کرتی ہوں۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں دیکھیں گے کہ جو بشریٰ ہوتی ہے وہ صبا کے پاس جاتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ فواد اور میں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، تو آپ میرا پروپوزل لے کے اماں جان کے پاس آ جائیں۔ تو تبھی صبا اس کو بہت ہی زیادہ باتیں سناتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ تم کیسی گندی لڑکی ہو، تو خود ہی اپنا پروپوزل لے کے میرے گھر پہ آن پہنچی ہو، اور تم یہاں سے دفع ہو جاؤ اور آئندہ مجھے کبھی نظر بھی نہ آنا۔ تبھی بشریٰ وہاں سے ڈر کے مارے بھاگ جاتی ہے۔ دوستو، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا بشریٰ اور فواد کی شادی ہوگی یا نہیں؟ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، یہاں تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔ جو بجو ہوتی ہے وہ پپلو کو کہتی ہے کہ اب تم میری کہیں پہ شادی کروا دو، تو وہ پپلو اس کے لیے رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ بجو کا ایک رشتہ آتا ہے تو بجو بہت ہی زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اب فائنلی میری بھی شادی ہو جائے گی، اور وہ بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے کہ اب میری دھویل اور اب اس سے جان چھوٹ جائے گی، کیونکہ وہ اپنی بھابھیوں سے تو بہت ہی زیادہ تنگ ہے اور خود بھی ان کو بہت زیادہ پریشان کرتی رہتی ہے۔ اس لیے وہ بہت خوش ہوتی ہے کہ جب میری شادی ہوگی تو میں ان مصیبتوں سے میری جان ہی چھوٹ جائے گی۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں دیکھیں گے
کہ جو مسرت ہوتی ہے وہ روہیل کو کہتی ہے کہ جب سے تمہاری شادی ہوئی ہے تم اپنی بیگم کی ہی باتیں مانتے رہے ہو اور تمہیں ہم سے تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ تو تبھی وہ کہتا ہے کہ اب کیونکہ وہ میری بیوی ہے اس لیے مجھے اس کی بات ماننا پڑتی ہے اور آپ ہمارے باتوں میں مداخلت نہ کیا کریں۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں یہ بھی دیکھیں گے کہ جو فواد ہوتا ہے وہ ثنا سے معافی مانگتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم پلیز مجھے معاف کر دو، آئندہ میں ایسی کوئی مسٹیک نہیں کروں گا۔ تبھی ثنا کہتی ہے کہ اچھا میں تمہیں معاف کرتی ہوں۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں دیکھیں گے کہ جو بشریٰ ہوتی ہے وہ صبا کے پاس جاتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ فواد اور میں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو آپ میرا پروپوزل لے کے اماں جان کے پاس آ جائیں۔ تو تبھی صبا اس کو بہت ہی زیادہ باتیں سناتی ہے، وہ کہتی ہے کہ تم کیسی گندی لڑکی ہو تو خود ہی اپنا پروپوزل لے کے میرے گھر پہ آن پہنچی ہو اور تم یہاں سے دفع ہو جاؤ اور آئندہ مجھے کبھی نظر بھی نہ آنا۔ تبھی بشریٰ وہاں سے ڈر کے مارے بھاگ جاتی ہے۔ دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا بشریٰ اور فواد کی شادی ہوگی یا نہیں؟ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، یہاں تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔ جو بجو ہوتی ہے وہ پپلو کو کہتی ہے کہ اب تم میری کہیں پہ شادی کروا دو تو وہ پپلو اس کے لیے رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ بجو کا ایک رشتہ آتا ہے تو بجو بہت ہی زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اب فائنلی میری بھی شادی ہو جائے گی اور وہ بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے کہ اب میری ڈوہیل اور اب اس سے جان چھوٹ جائے گی کیونکہ وہ اپنی بھابھیوں سے تو بہت ہی زیادہ تنگ ہے اور خود بھی ان کو بہت زیادہ پریشان کرتی رہتی ہے۔ اس لیے وہ بہت خوش ہوتی ہے کہ جب میری شادی ہوگی تو میں ان مصیبتوں سے میری جان ہی چھوٹ جائے گی۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں دیکھیں گے کہ جو مسرت ہوتی ہے وہ روہیل کو کہتی ہے کہ جب سے تمہاری شادی ہوئی ہے تم اپنی بیگم کی ہی باتیں مانتے رہے ہو اور تمہیں ہم سے تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ تو تبھی وہ کہتا ہے کہ اب کیونکہ وہ میری بیوی ہے اس لیے مجھے اس کی بات ماننا پڑتی ہے اور آپ ہمارے باتوں میں مداخلت نہ کیا کریں۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں یہ بھی دیکھیں گے کہ جو فواد ہوتا ہے وہ ثنا سے معافی مانگتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم پلیز مجھے معاف کر دو، آئندہ میں ایسی کوئی مسٹیک نہیں کروں گا۔ تبھی ثنا کہتی ہے کہ اچھا میں تمہیں معاف کرتی ہوں۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں دیکھیں گے کہ جو بشریٰ ہوتی ہے وہ صبا کے پاس جاتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ فواد اور میں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو آپ میرا پروپوزل لے کے اماں جان کے پاس آ جائیں۔ تو تبھی صبا اس کو بہت ہی زیادہ باتیں سناتی ہے، وہ کہتی ہے کہ تم کیسی گندی لڑکی ہو تو خود ہی اپنا پروپوزل لے کے میرے گھر پہ آن پہنچی ہو اور تم یہاں سے دفع ہو جاؤ اور آئندہ مجھے کبھی نظر بھی نہ آنا۔ تبھی بشریٰ وہاں سے ڈر کے مارے بھاگ جاتی ہے۔ دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا بشریٰ اور فواد کی شادی ہوگی یا نہیں؟ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، یہاں تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔ جو بجو ہوتی ہے وہ پپلو کو کہتی ہے کہ اب تم میری کہیں پہ شادی کروا دو تو وہ پپلو اس کے لیے رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ بجو کا ایک رشتہ آتا ہے تو بجو بہت ہی زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اب فائنلی میری بھی شادی ہو جائے گی اور وہ بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے کہ اب میری ڈوہیل اور اب اس سے جان چھوٹ جائے گی کیونکہ وہ اپنی بھابھیوں سے تو بہت ہی زیادہ تنگ ہے اور خود بھی ان کو بہت زیادہ پریشان کرتی رہتی ہے۔ اس لیے وہ بہت خوش ہوتی ہے کہ جب میری شادی ہوگی تو میں ان مصیبتوں سے میری جان ہی چھوٹ جائے گی۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں دیکھیں گے کہ جو مسرت ہوتی ہے وہ روہیل کو کہتی ہے کہ جب سے تمہاری شادی ہوئی ہے تم اپنی بیگم کی ہی باتیں مانتے رہے ہو اور تمہیں ہم سے تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ تو تبھی وہ کہتا ہے کہ اب کیونکہ وہ میری بیوی ہے اس لیے مجھے اس کی بات ماننا پڑتی ہے اور آپ ہمارے باتوں میں مداخلت نہ کیا کریں۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں یہ بھی دیکھیں گے کہ جو فواد ہوتا ہے وہ ثنا سے معافی مانگتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم پلیز مجھے معاف کر دو، آئندہ میں ایسی کوئی مسٹیک نہیں کروں گا۔ تبھی ثنا کہتی ہے کہ اچھا میں تمہیں معاف کرتی ہوں۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں دیکھیں گے کہ جو بشریٰ ہوتی ہے وہ صبا کے پاس جاتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ فواد اور میں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو آپ میرا پروپوزل لے کے اماں جان کے پاس آ جائیں۔ تو تبھی صبا اس کو بہت ہی زیادہ باتیں سناتی ہے، وہ کہتی ہے کہ تم کیسی گندی لڑکی ہو تو خود ہی اپنا پروپوزل لے کے میرے گھر پہ آن پہنچی ہو اور تم یہاں سے دفع ہو جاؤ اور آئندہ مجھے کبھی نظر بھی نہ آنا۔ تبھی بشریٰ وہاں سے ڈر کے مارے بھاگ جاتی ہے۔ دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا بشریٰ اور فواد کی شادی ہوگی یا نہیں؟
ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، یہاں تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔ جو بجو ہوتی ہے وہ پپلو کو کہتی ہے کہ اب تم میری کہیں پہ شادی کروا دو، تو وہ پپلو اس کے لیے رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ بجو کا ایک رشتہ آتا ہے تو بجو بہت ہی زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اب فائنلی میری بھی شادی ہو جائے گی، اور وہ بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے کہ اب میری ڈوہیل اور اب اس سے جان چھوٹ جائے گی، کیونکہ وہ اپنی بھابھیوں سے تو بہت ہی زیادہ تنگ ہے اور خود بھی ان کو بہت زیادہ پریشان کرتی رہتی ہے۔ اس لیے وہ بہت خوش ہوتی ہے کہ جب میری شادی ہوگی تو میں ان مصیبتوں سے میری جان ہی چھوٹ جائے گی۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں دیکھیں گے کہ جو مسرت ہوتی ہے وہ روہیل کو کہتی ہے کہ جب سے تمہاری شادی ہوئی ہے تم اپنی بیگم کی ہی باتیں مانتے رہے ہو اور تمہیں ہم سے تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ تو تبھی وہ کہتا ہے کہ اب کیونکہ وہ میری بیوی ہے اس لیے مجھے اس کی بات ماننا پڑتی ہے، اور آپ ہمارے باتوں میں مداخلت نہ کیا کریں۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں یہ بھی دیکھیں گے کہ جو فواد ہوتا ہے وہ ثنا سے معافی مانگتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم پلیز مجھے معاف کر دو، آئندہ میں ایسی کوئی مسٹیک نہیں کروں گا۔ تبھی ثنا کہتی ہے کہ اچھا میں تمہیں معاف کرتی ہوں۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں دیکھیں گے کہ جو بشرا ہوتی ہے وہ صبا کے پاس جاتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ فواد اور میں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، تو آپ میرا پروپوزل لے کے اماں جان کے پاس آ جائیں۔ تو تبھی صبا اس کو بہت ہی زیادہ باتیں سناتی ہے، وہ کہتی ہے کہ تم کیسی گندی لڑکی ہو، تو خود ہی اپنا پروپوزل لے کے میرے گھر پہ آن پہنچی ہو، اور تم یہاں سے دفع ہو جاؤ اور آئندہ مجھے کبھی نظر بھی نہ آنا۔ تبھی بشرا وہاں سے ڈر کے مارے بھاگ جاتی ہے۔ دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا بشرا اور فواد کی شادی ہوگی یا نہیں؟ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، یہاں تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔ جو بجو ہوتی ہے وہ پپلو کو کہتی ہے کہ اب تم میری کہیں پہ شادی کروا دو، تو وہ پپلو اس کے لیے رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ بجو کا ایک رشتہ آتا ہے تو بجو بہت ہی زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اب فائنلی میری بھی شادی ہو جائے گی، اور وہ بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے کہ اب میری ڈوہیل اور اب اس سے جان چھوٹ جائے گی، کیونکہ وہ اپنی بھابھیوں سے تو بہت ہی زیادہ تنگ ہے اور خود بھی ان کو بہت زیادہ پریشان کرتی رہتی ہے۔ اس لیے وہ بہت خوش ہوتی ہے کہ جب میری شادی ہوگی تو میں ان مصیبتوں سے میری جان ہی چھوٹ جائے گی۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں دیکھیں گے کہ جو مسرت ہوتی ہے وہ روہیل کو کہتی ہے کہ جب سے تمہاری شادی ہوئی ہے تم اپنی بیگم کی ہی باتیں مانتے رہے ہو اور تمہیں ہم سے تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ تو تبھی وہ کہتا ہے کہ اب کیونکہ وہ میری بیوی ہے اس لیے مجھے اس کی بات ماننا پڑتی ہے، اور آپ ہمارے باتوں میں مداخلت نہ کیا کریں۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں یہ بھی دیکھیں گے کہ جو فواد ہوتا ہے وہ ثنا سے معافی مانگتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم پلیز مجھے معاف کر دو، آئندہ میں ایسی کوئی مسٹیک نہیں کروں گا۔ تبھی ثنا کہتی ہے کہ اچھا میں تمہیں معاف کرتی ہوں۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں دیکھیں گے کہ جو بشرا ہوتی ہے وہ صبا کے پاس جاتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ فواد اور میں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، تو آپ میرا پروپوزل لے کے اماں جان کے پاس آ جائیں۔ تو تبھی صبا اس کو بہت ہی زیادہ باتیں سناتی ہے، وہ کہتی ہے کہ تم کیسی گندی لڑکی ہو، تو خود ہی اپنا پروپوزل لے کے میرے گھر پہ آن پہنچی ہو، اور تم یہاں سے دفع ہو جاؤ اور آئندہ مجھے کبھی نظر بھی نہ آنا۔ تبھی بشرا وہاں سے ڈر کے مارے بھاگ جاتی ہے۔ دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا بشرا اور فواد کی شادی ہوگی یا نہیں؟ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، یہاں تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔ جو بجو ہوتی ہے وہ پپلو کو کہتی ہے کہ اب تم میری کہیں پہ شادی کروا دو، تو وہ پپلو اس کے لیے رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ بجو کا ایک رشتہ آتا ہے تو بجو بہت ہی زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اب فائنلی میری بھی شادی ہو جائے گی، اور وہ بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے کہ اب میری ڈوہیل اور اب اس سے جان چھوٹ جائے گی، کیونکہ وہ اپنی بھابھیوں سے تو بہت ہی زیادہ تنگ ہے اور خود بھی ان کو بہت زیادہ پریشان کرتی رہتی ہے۔ اس لیے وہ بہت خوش ہوتی ہے کہ جب میری شادی ہوگی تو میں ان مصیبتوں سے میری جان ہی چھوٹ جائے گی۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں دیکھیں گے کہ جو مسرت ہوتی ہے وہ روہیل کو کہتی ہے کہ جب سے تمہاری شادی ہوئی ہے تم اپنی بیگم کی ہی باتیں مانتے رہے ہو اور تمہیں ہم سے تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔
تو تبھی وہ کہتا ہے کہ اب کیونکہ وہ میری بیوی ہے اس لیے مجھے اس کی بات ماننا پڑتی ہے اور آپ ہمارے باتوں میں مداخلت نہ کیا کریں۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں یہ بھی دیکھیں گے کہ جو فواد ہوتا ہے وہ ثنا سے معافی مانگتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم پلیز مجھے معاف کر دو، آئندہ میں ایسی کوئی مسٹیک نہیں کروں گا۔ تبھی ثنا کہتی ہے کہ اچھا میں تمہیں معاف کرتی ہوں۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں دیکھیں گے کہ جو بشریٰ ہوتی ہے وہ صبا کے پاس جاتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ فواد اور میں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، تو آپ میرا پروپوزل لے کے اماں جان کے پاس آ جائیں۔ تو تبھی صبا اس کو بہت ہی زیادہ باتیں سناتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ تم کیسی گندی لڑکی ہو، تو خود ہی اپنا پروپوزل لے کے میرے گھر پہ آن پہنچی ہو اور تم یہاں سے دفع ہو جاؤ اور آئندہ مجھے کبھی نظر بھی نہ آنا۔ تبھی بشریٰ وہاں سے ڈر کے مارے بھاگ جاتی ہے۔ دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا بشریٰ اور فواد کی شادی ہوگی یا نہیں؟ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، یہاں تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔ جو بجو ہوتی ہے وہ پپلو کو کہتی ہے کہ اب تم میری کہیں پہ شادی کروا دو، تو وہ پپلو اس کے لیے رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ بجو کا ایک رشتہ آتا ہے تو بجو بہت ہی زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اب فائنلی میری بھی شادی ہو جائے گی، اور وہ بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے کہ اب میری دہیل اور اب اس سے جان چھوٹ جائے گی، کیونکہ وہ اپنی بھابھیوں سے تو بہت ہی زیادہ تنگ ہے اور خود بھی ان کو بہت زیادہ پریشان کرتی رہتی ہے۔ اس لیے وہ بہت خوش ہوتی ہے کہ جب میری شادی ہوگی تو میں ان مصیبتوں سے میری جان ہی چھوٹ جائے گی۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں دیکھیں گے کہ جو مسرت ہوتی ہے وہ روہیل کو کہتی ہے کہ جب سے تمہاری شادی ہوئی ہے تم اپنی بیگم کی ہی باتیں مانتے رہے ہو اور تمہیں ہم ان سے تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ تو تبھی وہ کہتا ہے کہ اب کیونکہ وہ میری بیوی ہے اس لیے مجھے اس کی بات ماننا پڑتی ہے اور آپ ہمارے باتوں میں مداخلت نہ کیا کریں۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں یہ بھی دیکھیں گے کہ جو فواد ہوتا ہے وہ ثنا سے معافی مانگتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم پلیز مجھے معاف کر دو، آئندہ میں ایسی کوئی مسٹیک نہیں کروں گا۔ تبھی ثنا کہتی ہے کہ اچھا میں تمہیں معاف کرتی ہوں۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں دیکھیں گے کہ جو بشریٰ ہوتی ہے وہ صبا کے پاس جاتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ فواد اور میں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، تو آپ میرا پروپوزل لے کے اماں جان کے پاس آ جائیں۔ تو تبھی صبا اس کو بہت ہی زیادہ باتیں سناتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ تم کیسی گندی لڑکی ہو، تو خود ہی اپنا پروپوزل لے کے میرے گھر پہ آن پہنچی ہو اور تم یہاں سے دفع ہو جاؤ اور آئندہ مجھے کبھی نظر بھی نہ آنا۔ تبھی بشریٰ وہاں سے ڈر کے مارے بھاگ جاتی ہے۔ دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا بشریٰ اور فواد کی شادی ہوگی یا نہیں؟ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، یہاں تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔ جو بجو ہوتی ہے وہ پپلو کو کہتی ہے کہ اب تم میری کہیں پہ شادی کروا دو، تو وہ پپلو اس کے لیے رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ بجو کا ایک رشتہ آتا ہے تو بجو بہت ہی زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اب فائنلی میری بھی شادی ہو جائے گی، اور وہ بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے کہ اب میری دہیل اور اب اس سے جان چھوٹ جائے گی، کیونکہ وہ اپنی بھابھیوں سے تو بہت ہی زیادہ تنگ ہے اور خود بھی ان کو بہت زیادہ پریشان کرتی رہتی ہے۔ اس لیے وہ بہت خوش ہوتی ہے کہ جب میری شادی ہوگی تو میں ان مصیبتوں سے میری جان ہی چھوٹ جائے گی۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں دیکھیں گے کہ جو مسرت ہوتی ہے وہ روہیل کو کہتی ہے کہ جب سے تمہاری شادی ہوئی ہے تم اپنی بیگم کی ہی باتیں مانتے رہے ہو اور تمہیں ہم ان سے تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ تو تبھی وہ کہتا ہے کہ اب کیونکہ وہ میری بیوی ہے اس لیے مجھے اس کی بات ماننا پڑتی ہے اور آپ ہمارے باتوں میں مداخلت نہ کیا کریں۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں یہ بھی دیکھیں گے کہ جو فواد ہوتا ہے وہ ثنا سے معافی مانگتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم پلیز مجھے معاف کر دو، آئندہ میں ایسی کوئی مسٹیک نہیں کروں گا۔ تبھی ثنا کہتی ہے کہ اچھا میں تمہیں معاف کرتی ہوں۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں دیکھیں گے کہ جو بشریٰ ہوتی ہے وہ صبا کے پاس جاتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ فواد اور میں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، تو آپ میرا پروپوزل لے کے اماں جان کے پاس آ جائیں۔ تو تبھی صبا اس کو بہت ہی زیادہ باتیں سناتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ تم کیسی گندی لڑکی ہو، تو خود ہی اپنا پروپوزل لے کے میرے گھر پہ آن پہنچی ہو اور تم یہاں سے دفع ہو جاؤ اور آئندہ مجھے کبھی نظر بھی نہ آنا۔ تبھی بشریٰ وہاں سے ڈر کے مارے بھاگ جاتی ہے۔ دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا بشریٰ اور فواد کی شادی ہوگی یا نہیں؟ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، یہاں تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔
جو بجو ہوتی ہے وہ پپلو کو کہتی ہے کہ اب تم میری کہیں پہ شادی کروا دو، تو وہ پپلو اس کے لیے رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ بجو کا ایک رشتہ آتا ہے تو بجو بہت ہی زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اب فائنلی میری بھی شادی ہو جائے گی، اور وہ بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے کہ اب میری دھیل اور اب اس سے جان چھوٹ جائے گی، کیونکہ وہ اپنی بھابھیوں سے تو بہت ہی زیادہ تنگ ہے اور خود بھی ان کو بہت زیادہ پریشان کرتی رہتی ہے۔ اس لیے وہ بہت خوش ہوتی ہے کہ جب میری شادی ہوگی تو میں ان مصیبتوں سے میری جان ہی چھوٹ جائے گی۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں دیکھیں گے کہ جو مسرت ہوتی ہے وہ روہیل کو کہتی ہے کہ جب سے تمہاری شادی ہوئی ہے تم اپنی بیگم کی ہی باتیں مانتے رہے ہو اور تمہیں ہم سے تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ تو تبھی وہ کہتا ہے کہ اب کیونکہ وہ میری بیوی ہے اس لیے مجھے اس کی بات ماننا پڑتی ہے، اور آپ ہمارے باتوں میں مداخلت نہ کیا کریں۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں یہ بھی دیکھیں گے کہ جو فواد ہوتا ہے وہ ثنا سے معافی مانگتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم پلیز مجھے معاف کر دو، آئندہ میں ایسی کوئی مسٹیک نہیں کروں گا۔ تبھی ثنا کہتی ہے کہ اچھا میں تمہیں معاف کرتی ہوں۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں دیکھیں گے کہ جو بشرا ہوتی ہے وہ صبا کے پاس جاتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ فواد اور میں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، تو آپ میرا پروپوزل لے کے اماں جان کے پاس آ جائیں۔ تو تبھی صبا اس کو بہت ہی زیادہ باتیں سناتی ہے، وہ کہتی ہے کہ تم کیسی گندی لڑکی ہو، تو خود ہی اپنا پروپوزل لے کے میرے گھر پہ آن پہنچی ہو، اور تم یہاں سے دفع ہو جاؤ اور آئندہ مجھے کبھی نظر بھی نہ آنا۔ تبھی بشرا وہاں سے ڈر کے مارے بھاگ جاتی ہے۔ دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا بشرا اور فواد کی شادی ہوگی یا نہیں؟ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، یہاں تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔ جو بجو ہوتی ہے وہ پپلو کو کہتی ہے کہ اب تم میری کہیں پہ شادی کروا دو، تو وہ پپلو اس کے لیے رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ بجو کا ایک رشتہ آتا ہے تو بجو بہت ہی زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اب فائنلی میری بھی شادی ہو جائے گی، اور وہ بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے کہ اب میری دھیل اور اب اس سے جان چھوٹ جائے گی، کیونکہ وہ اپنی بھابھیوں سے تو بہت ہی زیادہ تنگ ہے اور خود بھی ان کو بہت زیادہ پریشان کرتی رہتی ہے۔ اس لیے وہ بہت خوش ہوتی ہے کہ جب میری شادی ہوگی تو میں ان مصیبتوں سے میری جان ہی چھوٹ جائے گی۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں دیکھیں گے کہ جو مسرت ہوتی ہے وہ روہیل کو کہتی ہے کہ جب سے تمہاری شادی ہوئی ہے تم اپنی بیگم کی ہی باتیں مانتے رہے ہو اور تمہیں ہم سے تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ تو تبھی وہ کہتا ہے کہ اب کیونکہ وہ میری بیوی ہے اس لیے مجھے اس کی بات ماننا پڑتی ہے، اور آپ ہمارے باتوں میں مداخلت نہ کیا کریں۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں یہ بھی دیکھیں گے کہ جو فواد ہوتا ہے وہ ثنا سے معافی مانگتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم پلیز مجھے معاف کر دو، آئندہ میں ایسی کوئی مسٹیک نہیں کروں گا۔ تبھی ثنا کہتی ہے کہ اچھا میں تمہیں معاف کرتی ہوں۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں دیکھیں گے کہ جو بشرا ہوتی ہے وہ صبا کے پاس جاتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ فواد اور میں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، تو آپ میرا پروپوزل لے کے اماں جان کے پاس آ جائیں۔ تو تبھی صبا اس کو بہت ہی زیادہ باتیں سناتی ہے، وہ کہتی ہے کہ تم کیسی گندی لڑکی ہو، تو خود ہی اپنا پروپوزل لے کے میرے گھر پہ آن پہنچی ہو، اور تم یہاں سے دفع ہو جاؤ اور آئندہ مجھے کبھی نظر بھی نہ آنا۔ تبھی بشرا وہاں سے ڈر کے مارے بھاگ جاتی ہے۔ دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا بشرا اور فواد کی شادی ہوگی یا نہیں؟ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، یہاں تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔ جو بجو ہوتی ہے وہ پپلو کو کہتی ہے کہ اب تم میری کہیں پہ شادی کروا دو، تو وہ پپلو اس کے لیے رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ بجو کا ایک رشتہ آتا ہے تو بجو بہت ہی زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اب فائنلی میری بھی شادی ہو جائے گی، اور وہ بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے کہ اب میری دھیل اور اب اس سے جان چھوٹ جائے گی، کیونکہ وہ اپنی بھابھیوں سے تو بہت ہی زیادہ تنگ ہے اور خود بھی ان کو بہت زیادہ پریشان کرتی رہتی ہے۔ اس لیے وہ بہت خوش ہوتی ہے کہ جب میری شادی ہوگی تو میں ان مصیبتوں سے میری جان ہی چھوٹ جائے گی۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں دیکھیں گے کہ جو مسرت ہوتی ہے وہ روہیل کو کہتی ہے کہ جب سے تمہاری شادی ہوئی ہے تم اپنی بیگم کی ہی باتیں مانتے رہے ہو اور تمہیں ہم سے تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ تو تبھی وہ کہتا ہے کہ اب کیونکہ وہ میری بیوی ہے اس لیے مجھے اس کی بات ماننا پڑتی ہے، اور آپ ہمارے باتوں میں مداخلت نہ کیا کریں۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں یہ بھی دیکھیں گے کہ جو فواد ہوتا ہے وہ ثنا سے معافی مانگتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم پلیز مجھے معاف کر دو، آئندہ میں ایسی کوئی مسٹیک نہیں کروں گا۔ تبھی ثنا کہتی ہے
کہ اچھا میں تمہیں معاف کرتی ہوں، مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں دیکھیں گے کہ جو بشریٰ ہوتی ہے وہ صبا کے پاس جاتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ فواد اور میں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، تو آپ میرا پروپوزل لے کے اماں جان کے پاس آ جائیں۔ تو تبھی صبا اس کو بہت ہی زیادہ باتیں سناتی ہے، وہ کہتی ہے کہ تم کیسی گندی لڑکی ہو، تو خود ہی اپنا پروپوزل لے کے میرے گھر پہ آن پہنچی ہو، اور تم یہاں سے دفع ہو جاؤ اور آئندہ مجھے کبھی نظر بھی نہ آنا۔ تبھی بشریٰ وہاں سے ڈر کے مارے بھاگ جاتی ہے۔ دوستو، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا بشریٰ اور فواد کی شادی ہوگی یا نہیں؟ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، یہاں تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔ جو بجو ہوتی ہے وہ پپلو کو کہتی ہے کہ اب تم میری کہیں پہ شادی کروا دو، تو وہ پپلو اس کے لیے رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ بجو کا ایک رشتہ آتا ہے تو بجو بہت ہی زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اب فائنلی میری بھی شادی ہو جائے گی، اور وہ بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے کہ اب میری دھیل اور اب اس سے جان چھوٹ جائے گی، کیونکہ وہ اپنی بھابھیوں سے تو بہت ہی زیادہ تنگ ہے اور خود بھی ان کو بہت زیادہ پریشان کرتی رہتی ہے۔ اس لیے وہ بہت خوش ہوتی ہے کہ جب میری شادی ہوگی تو میں ان مصیبتوں سے میری جان ہی چھوٹ جائے گی۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں دیکھیں گے کہ جو مسرت ہوتی ہے وہ روہیل کو کہتی ہے کہ جب سے تمہاری شادی ہوئی ہے تم اپنی بیگم کی ہی باتیں مانتے رہے ہو اور تمہیں ہم سے تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ تو تبھی وہ کہتا ہے کہ اب کیونکہ وہ میری بیوی ہے اس لیے مجھے اس کی بات ماننا پڑتی ہے، اور آپ ہمارے باتوں میں مداخلت نہ کیا کریں۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں یہ بھی دیکھیں گے کہ جو فواد ہوتا ہے وہ ثنا سے معافی مانگتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم پلیز مجھے معاف کر دو، آئندہ میں ایسی کوئی مسٹیک نہیں کروں گا۔ تبھی ثنا کہتی ہے کہ اچھا میں تمہیں معاف کرتی ہوں۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں دیکھیں گے کہ جو بشریٰ ہوتی ہے وہ صبا کے پاس جاتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ فواد اور میں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، تو آپ میرا پروپوزل لے کے اماں جان کے پاس آ جائیں۔ تو تبھی صبا اس کو بہت ہی زیادہ باتیں سناتی ہے، وہ کہتی ہے کہ تم کیسی گندی لڑکی ہو، تو خود ہی اپنا پروپوزل لے کے میرے گھر پہ آن پہنچی ہو، اور تم یہاں سے دفع ہو جاؤ اور آئندہ مجھے کبھی نظر بھی نہ آنا۔ تبھی بشریٰ وہاں سے ڈر کے مارے بھاگ جاتی ہے۔ دوستو، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا بشریٰ اور فواد کی شادی ہوگی یا نہیں؟ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، یہاں تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔ جو بجو ہوتی ہے وہ پپلو کو کہتی ہے کہ اب تم میری کہیں پہ شادی کروا دو، تو وہ پپلو اس کے لیے رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ بجو کا ایک رشتہ آتا ہے تو بجو بہت ہی زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اب فائنلی میری بھی شادی ہو جائے گی، اور وہ بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے کہ اب میری دھیل اور اب اس سے جان چھوٹ جائے گی، کیونکہ وہ اپنی بھابھیوں سے تو بہت ہی زیادہ تنگ ہے اور خود بھی ان کو بہت زیادہ پریشان کرتی رہتی ہے۔ اس لیے وہ بہت خوش ہوتی ہے کہ جب میری شادی ہوگی تو میں ان مصیبتوں سے میری جان ہی چھوٹ جائے گی۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں دیکھیں گے کہ جو مسرت ہوتی ہے وہ روہیل کو کہتی ہے کہ جب سے تمہاری شادی ہوئی ہے تم اپنی بیگم کی ہی باتیں مانتے رہے ہو اور تمہیں ہم سے تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ تو تبھی وہ کہتا ہے کہ اب کیونکہ وہ میری بیوی ہے اس لیے مجھے اس کی بات ماننا پڑتی ہے، اور آپ ہمارے باتوں میں مداخلت نہ کیا کریں۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں یہ بھی دیکھیں گے کہ جو فواد ہوتا ہے وہ ثنا سے معافی مانگتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم پلیز مجھے معاف کر دو، آئندہ میں ایسی کوئی مسٹیک نہیں کروں گا۔ تبھی ثنا کہتی ہے کہ اچھا میں تمہیں معاف کرتی ہوں۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں دیکھیں گے کہ جو بشریٰ ہوتی ہے وہ صبا کے پاس جاتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ فواد اور میں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، تو آپ میرا پروپوزل لے کے اماں جان کے پاس آ جائیں۔ تو تبھی صبا اس کو بہت ہی زیادہ باتیں سناتی ہے، وہ کہتی ہے کہ تم کیسی گندی لڑکی ہو، تو خود ہی اپنا پروپوزل لے کے میرے گھر پہ آن پہنچی ہو، اور تم یہاں سے دفع ہو جاؤ اور آئندہ مجھے کبھی نظر بھی نہ آنا۔ تبھی بشریٰ وہاں سے ڈر کے مارے بھاگ جاتی ہے۔ دوستو، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا بشریٰ اور فواد کی شادی ہوگی یا نہیں؟ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، یہاں تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔ جو بجو ہوتی ہے وہ پپلو کو کہتی ہے کہ اب تم میری کہیں پہ شادی کروا دو، تو وہ پپلو اس کے لیے رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ بجو کا ایک رشتہ آتا ہے تو بجو بہت ہی زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اب فائنلی میری بھی شادی ہو جائے گی، اور وہ بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے کہ اب میری دھیل اور
اب اس سے جان چھوٹ جائے گی، کیونکہ وہ اپنی بھابھیوں سے تو بہت ہی زیادہ تنگ ہے اور خود بھی ان کو بہت زیادہ پریشان کرتی رہتی ہے۔ اس لیے وہ بہت خوش ہوتی ہے کہ جب میری شادی ہوگی تو میں ان مصیبتوں